बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल हुजुरात मदनिया, बहुत नसीहत करने वाली सूरत, और इसके पढ़ने से बीमारियां दूर होती हैं। अगर कोई इसे 10 मरतबा पढ़ ले तो बीमारी दूर हो जाएगी। अगर इसको लिख कर गले में डाला जाए हामला के गले में तो बच्चा खूबसूरत पैदा होता है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसको पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए, और इसका तर्जुमा भी पढ़ते और सुनते रहना चाहिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदयिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह समीउन अलीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तर्फ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबिय्यि वला तजहरू लह बिलक़ौल कजहर बअदिकुम लिबअद अन तहबत अअमालुकुम वअन्तुम ला तशऊरून। इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाहि उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। इन्नल्लज़ीना युनादूनक मिन वराइल हुजुराति अक्सरुहुम ला यअक़िलून। वलौ अन्नहुम صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم। يا أيها الذين
جهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن أن بعض الظن إثم ولا تجسسوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل
لتعرفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. صدق الله العلي العظيम. तर्जमा। ईमान वालों, खबरदार, खुदा और रसूल के सामने अपनी बात को आगे ना बढ़ाओ और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह हर बात का सुनने वाला और जानने वाला है।
ایمان والو خبردار، اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کرنا اور ان سے اس طرح بلند آواز میں بات نہ کرنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائیں اور تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز کو دھیما رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو خدا نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے، اور انہیں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کو پیچھے سے پکارتے ہیں، ان کی اکثریت کچھ نہیں سمجھتی، اور اگر یہ اتنا صبر کر لیتے کہ آپ نکل کر باہر آ جاتے تو یہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ایمان والو، اگر کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کرو، ایسا نہ ہو کہ کسی قوم تک ناواقفیت میں پہنچ جاؤ اور اس کے بعد اپنے اقدام پر شرمندہ ہونا پڑے۔ اور یاد رکھو کہ تمہارے درمیان خدا کا رسول موجود ہے، یہ اگر بہت سی باتوں میں تمہاری بات مان لیتا تو تم زحمت میں پڑ جاتے، لیکن خدا نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا، اور کفر و فسق اور معصیت کو تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دے دیا ہے، اور در حقیقت یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ اللہ کا فضل اور اس کی نعمت ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں جھگڑا کریں تو تم سب ان کے درمیان صلح کرو، اس کے بعد اگر ایک دوسرے پر ظلم کرے تو سب مل کر اس سے جنگ کرو۔ جو زیادتی کرنے والا گروہ ہے یہاں تک کہ وہ بھی حکم خدا کی طرف واپس آ جائے، پھر اگر پلٹ آئے تو عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف سے کام لو، کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کو بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے، شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام بہت ہی برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔ ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کا جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ یہ بدو
عرب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان نہیں لائے بلکہ یہ کہو کہ اسلام لائے ہیں، کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے، اور اگر تم اللہ اور رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم نہیں کرے گا، کہ وہ بڑا غفور اور رحیم ہے۔ صاحبان ایمان صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور پھر کبھی شک نہیں کیا، اور اس کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد بھی کیا۔ در حقیقت یہی لوگ اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ کیا تم خدا کو اپنا دین سکھا رہے ہو، جبکہ وہ آسمان اور زمین کی ہر شے سے باخبر ہے اور کائنات کی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ اسلام لے آئے ہیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ ہمارے اوپر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے تم کو ایمان لانے کی ہدایت دے دی ہے، اگر تم واقعاً دعوی ایمان میں سچے ہو۔ بے شک اللہ آسمان اور زمین کے ہر غیب کا جاننے والا ہے، اور وہ تمہارے تمام اعمال کا بھی دیکھنے والا ہے۔ تھوڑی سی اس کی تفسیر پر بھی نظر مار لیتے ہیں۔ یہ بھی تمام اصحاب کی مشترکہ صفت ہے، نہ کہ یہ مختلف ادوار کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دور میں سوئی نکلے اور دوسری سے مضبوطی، تیسرے میں موٹاپا پیدا ہو اور چوتھے میں اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اگرچہ اس میں بھی اس بات کا اعتراف پایا جاتا ہے کہ اسلام اپنے پیروں پر چوتھے دور میں کھڑا ہوا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قسم کے اخلاقی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں لوازم ایمان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ یہ پچھلی جو بات ہے یہ پچھلی صورت سے ہے، لیکن اب ہم یہ سورہ حجرات کی بات کر رہے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ میں مختلف قسم کے اخلاقی تعلیمات کا ذکر کیا گیا ہے اور انہیں لوازم ایمان کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ ابتدا میں 5 مرتبہ صاحب ایمان کو مخاطب کیا گیا اور آخر میں مخلص مومنین کی علامت بیان کی گئی کہ جو انسان ان تعلیمات پر عمل نہیں کرتا اور اپنی بات کو نبی کی بات سے آگے بڑھانا چاہتا ہے، یا نبی پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہتا ہے اور نبی کے سامنے اس طرح بات کرتا ہے کہ آپ کو قوم عنی کہہ کر باہر نکالنا پڑتا ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی بے تکلفی سے ازدواج کے حجرات کے پاس کھڑے ہو کر آواز دیتا ہے، وہ حقیقی صاحب ایمان نہیں ہے، چاہے اس کا شمار کسی طبقہ میں کیوں نہ کیا جائے۔ یہ سارے طبقات رسول اکرم کے احترام سے قائم ہوتے ہیں، طبقات سے رسالت کا احترام طے نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ رسول اکرم نے ولید بن عقبہ بن ابی معیط کو بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ لوگ رسول کے نمائندہ کی آمد خبر سن کر استقبال کے لیے باہر نکل آئے۔ ولید نے واپس آ کر یہ مشہور کر دیا کہ وہ لوگ جنگ کے لیے تیار ہیں، اور رسول اکرم نے جوابی کارروائی کے طور پر تیاری شروع کر دیا۔ اچانک آیت نازل ہوئی کہ خبردار، پہلے تحقیق کرو، اس کے بعد اقدام کرو۔
روایت کی یہ شکل صحیح ہے تو اس کا مقصد صرف ولید کے فاسق ہونے کا اعلان ہے، ورنہ رسول حالات سے اس قدر بے خبر نہیں ہوتا کہ بلا سبب لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اسلام میں تعاون کی بنیاد عدالت ہے، قومیت نہیں ہے۔ جو بھی ظلم کرے سارے مسلمانوں کو اس سے مقابلہ کرنا چاہیے، اور پھر صرف صلح کے نام پر چپ نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ عدل و انصاف کے ساتھ اصلاح کرنی چاہیے۔ ایمانی برادری میں فتن و فساد کی جڑیں انہی اخلاقی تعلیمات کے فقدان پر مبنی ہیں۔ انہی اخلاقی تعلیمات کے فقدان پر مبنی ہے کہ مسلمان اپنی ذہانت اور دانش مندی کا مصرف دوسروں کے مذاق اڑانے کو قرار دیتا ہے، اپنی برتری کے اظہار کے ذریعے دوسروں پر طنز کرنے اور اسے عجیب و غریب قسم کے القاب و خطابات سے یاد کرنے کو قرار دیتا ہے، حالانکہ یہ سب فسق و فجور کی باتیں ہیں، اور ایمان کے ساتھ فسق و فجور کا نام اچھا نہیں لگتا۔ مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا احترام کرے، اسے اچھے الفاظ سے یاد کرے، اور اس پر کسی قسم کا طعن و طنز نہ کرے تاکہ اس کا شمار ظالمین میں نہ ہونے پائے، اور وہ واقعاً ایمانی برادری کا قائم کرنے والا اور اسے فروغ دینے والا شمار کیا جائے۔ خدا برا کرے ان اقوام کا جنہوں نے تجسس کے اس قدر آلات ایجاد کر دیے ہیں، اور ان کی اس قدر حوصلہ افزائی کی ہے کہ ہمسایہ دوربین سے ہمسایہ کی مخفی حالات کے پتہ لگانے کو بھی عیب نہیں سمجھتا، اور اس کو سماج کے ترقی یافتہ ہونے کی علامت قرار دیتا ہے، اور غیبت کو گری محفل کا بہترین ذریعہ بنا لیا ہے۔ یعنی بعض انسان مستقل طور پر آدم خور ہو گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ جسے اپنے بھائی پر رحم نہ آئے وہ دوسرے انسانوں پر رحم کیا کرے گا۔ اسلام میں فضیلت اور شرافت کا معیار قوم قبیلہ نہیں ہے بلکہ تقوی و کردار ہے۔ جہاں پسر نوح غرق کر دیا جاتا ہے اور سلیمان کو اہل بیت میں شامل کر دیا جاتا ہے، نسبی شرافت پر اکڑنے والے بد کردار افراد آیت کریمہ کی تعلیم سے سبق لیں اور اسلام کے مزاج فضیلت کو پہچانیں۔ صلح حدیبیہ میں رسالت پر شک کرنے والے افراد اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، اور دوسرے افراد بھی قرآنی معیار کو نگاہ میں رکھ کر اسلام اور ایمان کا فیصلہ کریں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ خدا نے ایمان کی ہدایت دی اور یہ اسلام پر رک گئے، اور اس پر بھی خدا پر احسان جتانے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں، جبکہ تقاضۂ انسانیت و شرافت یہ تھا کہ خدا کے احسانات کا اعتراف کرتے ہوئے منزل ایمان تک پہنچ جاتے، اور پھر کسی عقیدہ میں شک نہ کرتے، اور راہ خدا میں جان و مال کی قربانی بھی دیتے، نہ بخل سے کام لیتے اور نہ میدان جنگ سے فرار اختیار کرتے۔ خداوند عالم ہمیں اخلاقیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سورۃ الحجرات کی یہ آیات اور ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں، اور آگے انشاءاللہ تعالی چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ قرآن کی آیات اور نصیحتیں زیادہ سے زیادہ پھیلائی جا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد
वअज्जिल फ़रज आल मुहम्मद।